الحمد لله الذي ذي العزة والعلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. صدق مولانا العظيم وصدق رسولنا بلاغ المبين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سارے پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد نہایت عزت و تکریم کے لائق حضرات علماء کرام، حاضرین، سامعین، آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ حافظ صاحب کی والدہ مرحومہ کے اصحال ثواب کے لیے آج کی یہ تقریب ہے، اور یہ اس لیے بھی بڑی باعث سعادت ہے کہ ماشاءاللہ پرانے دوست، احباب، اہل محبت جہاں جلوہ فراز ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہمیشہ شاد و آباد فرمائے، اپنی رحمتوں کے فیصلے ہم سب کے حق میں فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کی، اس علاقے کی محبتوں کو ہمیشہ دوام عطا فرمائے. انسانی زندگی کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو ذہنی طور پر اور فکری طور پر اپنے اوپر لاگو کر لینی چاہیے. اس کے لیے انسان کو سنجیدہ فیصلہ بھی کرنا چاہیے، اور پھر اپنے آپ کو ہر روز خود سے تازہ دم بھی رکھنا چاہیے. ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ انسان ذہن بنا لے کہ میں نے ہر حال میں اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اپنی عبادت کے فوراً بعد جس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. والدین کوئی معصوم نہیں ہوتے، انسان ہوتے ہیں، اور انسان جو بھی ہوتا ہے اس کے اندر بشری اور انسانی کمزوریاں بہرحال غالب آ جاتی ہیں. آپ تشریف رکھیں جی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو برکت دے. جس طرح گرمیوں میں پیاس کا حال ہوتا تھا نا، ایک بندہ پانی پیتا تھا تو دوسروں کا بھی دل کرتا تھا، یہی آج کل موبائل کا حال ہے. یعنی ایک نکال لے تو دوسرے کا بھی دل کرتا ہے کہ یار ہے تو میرے کو بھی ہے، میں نہیں ویڈیو بنا سکتا. تو یہ اس کی لائٹ بند کر دیں جی، آپ اللہ خوش رکھے. آپ حضرات تھوڑی توجہ کریں، یہ کام تو چلتے رہتے ہیں. چلیں، آپ جب خود سے ماشاءاللہ مسجد میں آ گئے ہیں تو اب یہاں روح مال جسد حاضری ہو تو یہی زیادہ بہتر ہے. تو جو بات عرض کر رہا تھا کہ والدین بھی بہرحال انسان ہوتے ہیں، تو انسانوں کے اندر جو انسانی کمزوریاں ہوتی ہیں وہ بھی موجود ہوتی ہیں. انسان کو غصہ آتا ہے، انسان بعض اوقات بعض جملے شدت کے عالم میں بھی کہتا ہے، بعض اوقات انسان اس طرح بھی کرتا ہے کہ اس پر بعض چیزوں کی محبت غالب آ جاتی ہے. انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ آج دوسرے بہن بھائی کے ساتھ والد اور والدہ کی توجہ زیادہ ہوگی، چونکہ یہ انسان ہے، انسان کے اندر انسانی کمزوریاں غالب رہتی. والدین کی خدمت چونکہ شرعی حکم ہے، یعنی جب آپ والدین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک معاشرتی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں.
اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ آپ کے قبیلے کا رواج ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ آپ کا علاقائی مسئلہ ہے۔ جب آپ والدین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل آپ اللہ رسول کا حکم پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک فکری ضرورت ہے، اس کو ذہن کے اندر لاگو کرنا چاہیے، ذہن بنا لینا چاہیے۔ پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے جب انسان یہ ذہن بنا لیتا ہے؟ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے چیزیں پرانی بھی ہوتی ہیں۔ والدین کی روز ہی خدمت کرنا اور روز ہی ان کے بارے میں اچھا ذہن بنانا، روز ہی تازہ دم رہنا، یہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی ضروری انسان نے یہ جو تازہ رہنا ہوتا ہے نا، یہ خود رہنا ہوتا ہے۔ یہ شکر، ناشکری، خوش رہنا، ناراض رہنا، مطمئن رہنا، غیر مطمئن رہنا، یہ کافی حد تک انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ انسان ذہن بنا لے۔ وہ بھی عید گزری تو ایک ہمارے بڑے اچھے قابل دانشور آدمی ہیں، مجھے ٹیلی فون کر کے کہنے لگے کہ آپ کوئی تبصرہ کریں، تو میں نے کہا میرا تبصرہ یہ ہے کہ شکوہ کرنے سے بندہ بے چین رہنے لگ جاتا ہے۔ فلاں چیز بھی غلط ہے، فلاں بندہ بھی ٹھیک نہیں، فلاں نے بھی میرے ساتھ تعاون نہیں کیا، فلاں بھی یہ شکوہ بے چینی پیدا کرتا ہے۔ یہ جو شکر ہوتا ہے نا، یہ سکون پیدا کرتا ہے۔ شکر سے انسان محسوس کرتا ہے، وہ کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں احباب سے کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ یا تو یہ بہت بلندی ہے یا بہت پستی ہے۔ انسان کو مطمئن زندگی گزارنی چاہیے، نفس مطمئنہ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ والدین سے بھی شکایات کبھی پیدا ہو جاتی ہیں، تو چونکہ نبی پاک علیہ السلام دنیا کے سب سے بڑے حکیم ہیں، تو اللہ کے رسول نے اس بات کا بھی حال ارشاد فرمایا۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اگر والدین زیادتی کریں تو؟ انسان ہی ہے نا، آخر ہو جاتی ہے نا باتیں اوپر نیچے۔ حضور اگر والدین زیادتی کریں، آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی باتوں میں ایک جملہ، ایک حرف، ایک لفظ بھی زیادہ نہیں ملے گا۔ حضور جامع الکلم لے کے آئے ہیں تو تھوڑے جملوں میں زیادہ باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ اس شخص نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اگر والدین زیادتی کریں، تو جواب اس کا یہ تھا اگر زیادتی کریں پھر بھی خدمت کرو۔ لیکن اس نے ایک دفعہ کہا حضور اگر زیادتی کریں، تو نبی پاک نے 3 دفعہ جواب دیا، تکرار کی، اس بات کی تاکید 2-3 دفعہ فرمائی۔ فرمایا او یظلمو او یظلمو او یظلمو، اگرچہ وہ ظلم بھی کرے، اگرچہ وہ ظلم بھی کرے، اگرچہ وہ ظلم بھی کرے، تو نے کیا کرنا ہے؟ تو نے شفقت کے بازو پھیلا کے ہی رکھنا ہے۔ اور قرآن مجید نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو، حسن سلوک والا معاملہ کرو۔ ہمارے ہاں لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ حسن سلوک سے مراد شاید صرف پیسے ہیں، ابا جی کو خرچہ وقت پہ دینا، دعائی وقت پہ لے کے دینا۔ اور بعض بچے آج کل بڑے سمارٹ ہیں، پڑھا لکھا زمانہ آ گیا نا، وہ بڑے سمارٹ ہیں، وہ والد صاحب سے حال چال بھی پوچھتے ہیں، اماں جی سے حال چال بھی پوچھتے ہیں، پر اس طرح پوچھتے ہیں جس طرح اسپیشلسٹ ڈاکٹر کبھی وارڈ میں آ کے نہیں پوچھتا۔ وہ آ کے پوچھتا ہے طبیعت کیسی ہے، کوئی کھانا پینا تو نہیں، کسی چیز کی ضرورت؟ تو ڈاکٹر ہے، تو دوائیاں بدلنے آیا ہے؟ یہ کیا سٹائل ہوا ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کا؟ جی کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا، اس کا کیا معنی ہے؟ ماں باپ تیرے ساتھ رہتے ہیں، تجھے ان کی طبیعت کا پتہ ہونا چاہیے، تجھے ان کی رضا کا پتہ ہونا چاہیے، تجھے خبر ہونی چاہیے کہ کیا پسند کرتے ہیں، کس چیز میں راضی رہتے ہیں، کیا بات دل کو سکون دیتی ہے، کون سی بات تکلیف دیتی، پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جملے میں اس بات کو مکمل کر دیا۔ حضور فرمانے لگے رب اس کا راضی ہوگا جس کا باپ راضی ہوگا، اور فرمایا جس کا والد اس سے ناراض ہے اس کا اللہ بھی اس سے۔ یہ والدین کی رضا کو پائے، ان کے مزاج کو سمجھے، ان کی طبیعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے، اپنا مزاج بنائے۔
میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، سیانے بندے بھی، سمجھدار بندے بھی، معاملہ فہم بھی، بڑے بڑے پنچایتی لوگ، باہر ان کی بڑی واہ واہ ہے، انہیں ساری دنیا کی نفسیات کا پتہ ہے، سارا کچھ ڈیل کرنا آتا ہے، والد پریشان ہے گھر میں، انہیں باقی سارا پتہ ہے، ان سے آپ بات کریں تو قومی نہیں عالمی سیاست کا بھی پتہ ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے رشیا کے تعلقات آج کل کس کس ملک کے ساتھ ہیں، انہیں سارا پتہ ہوتا ہے، لیکن اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ میرے والد صاحب کی رضا کیا ہے، ابا جی کیا چاہتے ہیں، میری والدہ کا لہجہ کیا ہے، او جی میں خرچہ دیتا ہوں، تو خرچہ تو ساری دنیا دے دیتی ہے، خرچے کا کیا مسئلہ ہے؟ والدین کو جو چیز سب سے چاہیے، زیادہ چاہیے ہوتی ہے، وہ اولاد کا وقت ہوتا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے مشورے، چھوٹی چھوٹی باتیں، والدین کے ساتھ تھوڑا سا آپ ٹائم گزاریں، یعنی وہ بندہ دوست کو بھی تو ٹیلی فون کرتا ہے نا کبھی کبھی کہ بھئی آج تم نے تیار رہنا ہے، کھانا باہر کھائیں گے، تو آپ کبھی ٹیلی فون کریں نا گھر کہ اماں جی میں نے آج دوپہر روٹی کوئی نہیں کھائی، میں نے آپ کے ہاتھوں کی کھانی ہے، آج سب دوست کہہ رہے تھے پر میں نے تو، اماں بڑی سخت مریضہ بھی ہو نا تو پتر کا ٹیلی فون آ جائے تو وہ تو تازہ دم ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے جناب حد ہو گئی ہے، اب تو جیسے تیسے بھی ہے میں اٹھوں گی، تو ذہن اپنا اس طرح کا بنایا جائے اور اپنے آپ کو نفسیاتی طور پر تیار کیا جائے، والدین کے ساتھ سلوک اس طرح کا کیا جائے جس طرح کسی استاد کے ساتھ، کسی مرشد کے ساتھ، کسی بڑے آدمی کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ میرے پاس ایک بچہ آیا جایا کرتا تھا تو والدین اس کے ناراض رہتے تھے، تو وہ میڈیکل ریب سے وابستہ ہے دوست ہمارا، تو وہ کچھ باتیں پوچھتے تھے، کہتے تھے ابا جی تھوڑی سخت طبیعت کے ہیں، میں کوشش تو کرتا ہوں پر وہ مجھ سے راضی نہیں ہوتے، تو اپنی جاب کے مسائل، اس کی پریشانیاں، روزمرہ کے مسائل جو کم و بیش سب لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں ان پر بھی وہ گفتگو کرتے۔ میرے ایک دوست ڈاکٹر صاحب ہیں، میں ایک دن ان کے پاس بیٹھا تھا تو مجھے کہنے لگے آپ 10 منٹ ویٹ کریں، ذرا میڈیکل ریب والے کچھ لوگ آئے ہیں، میں ان کی بات سن لوں پھر ہم بات آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ میڈیکل ریب کے نوجوان اندر داخل ہوئے، انہوں نے اس سنجیدگی سے بات کی نا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، جچے تلے جملے، آپ نے دیکھا کبھی ان کو آتے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ چلو اینجے جی کر دیو، تسی تے ہر گل تے ناراض ہو یار، آپ کوئی ہاں نہ تو کرے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور کچھ تو کرے نا۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں ہلکا ہلکا ایسے ایسے ہی بندہ کر دے، چلو پتہ چلتا ہے کہ بات کی سمجھ آ رہی۔ وہ اندر آئے وہ میڈیکل ریب کے نوجوان تو بڑے اچھا سنجیدہ سا مزاج، سنجیدہ سے کپڑے، دھلا دھلا لب و لہجہ اور مختصر اور جامع باتیں، یہ ہماری کمپنی بناتی ہے، فلاں فلاں چیز میں بڑی اچھی ہے، بڑی جچی تلی انہوں نے باتیں کی۔ وہ چلے گئے تو میں نے وہ پوائنٹ نوٹ کر لیا، دوبارہ وہ دوست سے میری ملاقات ہوئی تو میں کہہ لیا بھائی مینوں کام لب گئی تینوں دسن لئی۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا آج کے بعد تو نے ابا جی سے اسی طرح باتیں کر دی ہیں جس طرح ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کرتے ہیں، تھوڑی سی نا جچی تلی، تھوڑی سی جملے احتیاط سے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بچے والدین کے ساتھ وہ خاص رویہ نہیں رکھتے، اور آج کل جو ہماری مشغولیت کا عالم ہے، موبائل کا معاملہ، 2-3 دفعہ تو بچے کو متوجہ کرنا پڑتا ہے اپنی طرف، اور تھوڑا سختی سے کہنا پڑتا ہے میری بھی گل سن، میں تیرے نہ لگا، پھر وہ بچہ توجہ کرتا ہے۔ آپ اپنے ذہن میں ایک بات بٹھائیں، اپنی طبیعت کے اندر ایک چیز کو آپ راسخ کریں، کبھی زندگی میں یاد کریں گے کہ والدین کی جھڑکیاں کتنی مزیدار ہوتی ہیں، ان کی جو لوگ بات سنتے ہیں، جو سہتے ہیں، جو برداشت کرتے ہیں، جن کو تھوڑا سا اس ڈانٹ کا مزہ لگ جاتا ہے، جن کو تھوڑا سا نا اس کا ذائقہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا والدین کو مناتے، خوش کرتے۔ کسی بھی امتی کے لیے حضور کا ہر فرمان از اول تا آخر اپنی اصل حیثیت میں فوراً سر تسلیم کرنا فرض ہے کسی بھی امتی کے لیے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے ایک خاتون ہیں جو حضور کی رضائی والدہ ہیں، ان کا نام ہے جناب ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزہ تھیں، پھر سیدہ آمنہ کے پاس آئیں، عمر بھر انہوں نے حضور کی خدمت کی، عمر بھر۔ آپ کو زیادہ توجہ سے میری بات کو سمجھنا پڑے گا۔
جب لوگ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے صحابہ مہاجر بن کے، تو یہاں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے لوگوں کو آپس میں مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں لوگوں نے اپنی جائیدادیں بانٹ کے آدھی آدھی اپنے بھائیوں کو دے دی تھی۔ جب بنو نذیر کے، بنو قریظہ کے اور پھر اس کے بعد خیبر کے علاقے فتح ہوئے، جو سیرت کے طلباء ہیں وہ جانتے ہیں، تو بہت بڑی بڑی جائیدادیں مسلمانوں کے پاس آئیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تجویز یہ دی مہاجرین کو کہ جو تمہیں اموال، جو جائیدادیں انصار مدینہ نے دی ہیں وہ تم واپس کر دو، اور یہ جو مال غنیمت میں سے بہت ساری چیزیں آئی ہیں یہ ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اور ان کے لیے بھی کوئی اس میں مشکل نہیں تھا، ان کے لیے اس وقت بھی کوئی مشکل نہیں تھا، حالانکہ بڑا مشکل ہوتا ہے، سگا بھائی دو مرلے کے لیے کھڑا ہوتا ہے عدالت میں، لیکن یہاں تو انہوں نے رسیاں رکھ کے بانٹ کے چیزیں دے دی تھی۔ سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جینج رکھے اساں اونج رہنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے کہا نا کہ اب آپ لوگ یہ جو جائیداد مال غنیمت میں یہ رکھ لیں اور وہ جائیدادیں واپس کر دیں، تو سب نے خوشی سے دے دی۔ اب جناب ام ایمن والدہ ہیں رضائی، میں نے کہا تھا آپ نے زیادہ غور کر دیا میری بات، یہ حضور کی والدہ ہیں، ان کو بھی ایک باغ ملا ہوا تھا، انصار مدینہ نے ایک باغ ان کو بھی دیا تھا، تو کریم فرمانے لگے اماں جی آپ کو بھی ایک باغ دے دیتے ہیں، آپ یہ واپس کر دیں۔ کسی کی ضرورت نہیں ہے حضور کی بارگاہ میں کو دم مار سکے، پر یہ ماں ہے نا، کہنے لگی میں نے نہیں دینا، میرا اسے دل لگ گیا ہے، میں نے بڑی گوڈیاں کی ہے، میں نے بڑا درختوں کو سینچا ہے، سوارا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا، میں نہیں واپس کرتی۔ تو قریب بیٹھے غالباً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، عرض کیا کہ اماں جی آپ حضور کو کہہ رہی ہیں؟ کہنے لگی میں نے پالا ہے، میرا حق بنتا ہے، میں کہہ سکتی ہوں، کاش آپ اس ناز کو سمجھیں، اس ناز کو آپ سمجھیں، اس کے آپ وزن کو سمجھیں اور اس بات کو تولیں۔ یعنی کس کی بات ہو رہی ہے؟ امام الانبیاء کی، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، حضور سے تو بڑا سوائے رب کے کوئی نہیں نا، تو حضور کو کون انکار کرے گا؟ لیکن حضرت ام ایمن نے کہا میں نہیں دیتی، میرا دل لگ گیا ہے، میں نہیں واپس کرتی، پر یہ ماں ہے نا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نا ماں کو راضی کرنے لگ گئے۔ حضور فرمانے لگے اماں آپ میرے ساتھ چلیں، میں نا آپ کو باغ دکھاتا ہوں 2-3۔ کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ یعنی یہ دیکھیں آپ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود کریم فرمانے لگے، نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا، خود حضور فرمانے لگے، فرمایا آپ میرے ساتھ چلیے۔ جناب ام ایمن محبوب کے ساتھ چلی، فرمایا یہ باغ آپ رکھ لیں گی، پسند ہے؟ یہ رکھ کے واپس کرنے لگے نہیں یہ نہیں مجھے اچھا لگ رہا، یہ آپ انداز دیکھیے۔ تو کریم محبوب دوسری جگہ لے گئے، فرمایا چلو یہ دیکھ لو، کہنے لگی نہیں یہ بھی نہیں مجھے پسند آیا۔ حضور نے تیسرا دکھایا، اسے دیکھ کے، اس کے پھل پھول دیکھ کے، اس کا انداز دیکھ کے بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی نہیں یہ والا ٹھیک ہے۔ اللہ کے محبوب کیا فرمانے لگے شکر ہے اللہ کا، انصاری کا باغ بھی واپس ہو گیا ہے اور ماں بھی راضی ہو گئی ہے۔ آپ زندگی کی اس خوبصورتی کو محسوس کریں، زندگی کے اس ذوق کو محسوس کریں، اس طبیعت کو محسوس کریں آپ، کہ انسان جب اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا کشادہ رویہ رکھتا ہے اور بڑا دل رکھتا ہے اور اس کی طبیعت بڑی ہوتی ہے اس لحاظ سے، پھر وہ ذہنی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ یار میں ہم رہتے ہیں زیادہ تر خوابوں کی دنیا میں زندہ، تھوڑا بہت جو ہمیں دنیا میں پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے نا وہ ہمارا خواب بن جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں وہ بیچارے گھر آ کے بھی ڈاکٹر ہی بن جاتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے کہ سارے نبض ہی دکھا لیں مجھے، حالانکہ ڈاکٹر آپ باہر تھے، وہاں رہنا چاہیے تھا آپ کو۔ اور جو ٹیچر ہوتا ہے اس کا بھی دل کرتا ہے گھر آؤں تو سارے کتابیں ہی کھول لیں، عادت ہوتی ہے نا،
اس طرح شیخ صاحب کی، علامہ صاحب کی، پیر صاحب کی، ان کا بھی خیال ہوتا ہے کہ چونکہ سارے مجھے وہاں حضرت صاحب کہہ رہے تھے اتنے بھی کدی کہہ دیتا جائے نا، حالانکہ یہ ممکن ہے۔ اور یہ انسان کا کئی حقوق رکھے ہیں، کہیں وہ بیٹا ہے تو کہیں وہ باپ ہے، کہیں وہ شوہر ہے تو کہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے بھائی بنایا ہے۔ اسے کبھی بھی اپنی ایک سمت کا تعین کر کے وہاں محدود نہیں ہو جانا چاہیے، بندہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہمہ پہلو زندگی جینی چاہیے، ہمہ پہلو، اور اسے اپنی زندگی میں خوش خود رہنا ہے، وہ مطمئن رہے، وہ سارے حقوق صحیح کر کے ادا کرے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کے تعلق سے ہمیں سمجھایا کہ ہم ان کی رضا کو سمجھ جائیں، ان کی طبیعت کو سمجھ جائیں، ان کے مزاج کو سمجھ جائیں، اور ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈھالیں۔ رائے کا اختلاف بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات والدین کے ساتھ، اور جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں یہاں تو ویسے ہی کوئی پتہ نہیں چلتا کہ گھر میں کتنی پارٹیوں کے لوگ رہتے ہیں۔ شدید انتشار ہے ذہنی اور فکری، سیاسی بھی، دینی بھی، علمی بھی، شدید انتشار۔ اور میرے ملک کا حال یہ ہے کہ یہاں نا لوگوں کو بد اعتماد کر دیا گیا ہے، لوگ اپنے نہایت قریبی آدمی پر بھی اعتماد نہیں کرتے۔ فکری انتشار، الجھاؤ، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ لوگ اپنے اوپر بھی بے یقین ہو جاتے ہیں، نہ انہیں اپنی صلاحیت پر اعتماد رہتا ہے، نہ انہیں اپنی کسی اور بات پر۔ آپ ہمارے بچوں کو دیکھ لیں تو ڈبل مائنڈڈ سے، کر لوں کہ نہ کروں، چلوں کہ نہ چلوں، ہوگا کہ نہیں ہوگا، کمزور کمزور باتیں، کچی پکی باتیں اور ٹوٹتے بکھرتے خیالات۔ زندگی میں انسان کو کچھ طے کر لینا چاہیے، اور طے کر کے پھر اسے چل نکلنا چاہیے۔ جب وہ چلتا ہے تو مدد پھر اس کی رب کریم فرماتا ہے، اسے مدد نصیب ہوتی۔ ہمارے ہاں فکری چونکہ انتشار ہے تو رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس رائے کے اختلاف میں بھی ماں باپ کے معاملے میں آپ کا لہجہ نہایت ادب والا، نہایت۔ امام ابو یوسف نے بھی اپنے استاد امام اعظم ابو حنیفہ سے اختلاف کیا، لیکن کسی جگہ احترام کا دامن نہیں چھوڑا۔ رائے مختلف ہو جاتی ہے لوگوں میں، ہمارے ہاں رائے کے اختلاف کو مخالفت بنا لیا جاتا ہے، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں ضد کرتے ہیں۔ بھئی آپ ضد نہ کریں، زندہ لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے، قبرستان میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اختلاف نہیں کرتے جو کہ فوت ہو گئے۔ جب تک بندہ زندہ رہتا ہے تو رائے کا اختلاف بھی، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تھوڑا بہت کبھی آپ کی طبیعت کے خلاف بات کر دیتے ہیں والدین تو رائے کا اختلاف ہے، اسے قبول کریں، اور آپ ان کی اس رائے، ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہو وہ درست ہو، اور وقتی طور پہ جو والد صاحب یا والدہ کہہ رہے ہیں وہ درست نہ ہو، لیکن حسن کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے۔ احد میں صحابہ کی رائے اور تھی، میدان احد میں نبی پاک علیہ السلام کی رائے اور تھی، لیکن حضور نے صحابہ کی رائے پہ عمل کیا۔ اگر ہم کتاب و سنت کے صحیح طالب علم بن جائے تو بہت ساری ذہنی پریشانیوں سے نکل جائیں۔ کائنات میں عقل کل اگر کسی کی عقل ہے تو وہ رسول پاک ہے۔ شیخ محقق شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے 1000 حصے کیے، ان میں سے ایک حصہ عقل اللہ نے پوری دنیا کو دیا، جتنے سائنسدان ہیں، انجینئر ہیں، اور ایک حصہ، اور باقی 999 عقل کے حصے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ میں اس پر بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں، لیکن اپنے عنوان پر رہنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقل کل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعوری بلندیاں یعنی حکمت سکھانا نبی پاک کے ذمہ لگایا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی حضور تو حکمت سکھاتے ہیں نا، لیکن آپ غور فرمائیے کہ اتنی حضور کو اللہ نے عقل دی، پھر بھی فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، محبوب ذرا صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں۔ یہ کیا ہے؟ علماء تفسیر نے لکھا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ ان سے مشورہ کریں گے تو ان کا شعور بھی بلند ہوگا اور انہیں عزت بھی نصیب ہوگی۔ ان کو عزت ملے گی کہ محبوب حضور نے مشورہ مانگا۔
یا رسول اللہ باہر جا کے لڑیں گے؟ کریم کی رائے یہ تھی کہ اندر رہ کے، جس طرح بعد میں خندق کا معاملہ ہوا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر جا کے لڑنا ہے، چونکہ بدر کی جنگ جیتے ہوئے تھے، ذہن میں بات تھی. حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، باہر جا کے لڑے. رائے صحابہ کی تھی. بظاہر مسلمانوں کو نقصان ہوا. حضرت امیر حمزہ جیسے لوگ، حضرت عبداللہ بن جہش ایسے لوگ، حضرت سعد بن ربیع جیسے لوگ، حضرت مصعب ابن عمیر جیسے ہیرے اس جنگ میں جام شہادت نوش کر گئے. لیکن آپ حیران ہوں گے، ایک دفعہ بھی حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں تو انواخیا نہیں سی. وہ ہمارے ہاں بندہ ناکام ہو جائے تو بندے گلاں سنا مار دیں نے، میں تے تینوں سمجھاندا سا، اور ایک کیڑی خواب ہے سمجھاندا سی. وہ بھائی کہا تھا تو نے، لیکن ہو گئی بات. سجدہ صاحب بھی تو کسی چیز کا نام ہے نا. ہو گئی بات، انسان ہی بھولا کرتے ہیں. تو پتہ نہیں کیڑے لے سمجھاندا رہے، تو چھوڑ. اب آگے کی طرف دیکھ اللہ تعالیٰ نے آگے کشادگی کتنی رکھی ہے. آگے بڑھنے کے لیے محبوب نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا. آپ کا رائے کا اختلاف والد سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن خدا را پھر ضدی نہ ہو جائیں. پھر یہ نہ کہ ابا جی میں تو ان کیا سیدھا ہے کام نہ کریے. پھر یہ چیزیں شدت پیدا کرتی. گھر کے اندر رہ کے انسان بے سکون رہنے لگ جاتا ہے، ماحول اور رخ نکل جاتا ہے. اپنے ذہن کو کشادہ رکھیں. اب دو چار باتیں اور عرض کرتا ہوں. جیسے ابھی کہہ رہے تھے نا ہمارے دوست کہ سنگی ناراض بھی ہوتے ہیں، یہ ٹائم نہیں دیتا. میں بڑا چھوٹا آدمی اور مجھے اچھی طرح اس کا احساس ہے، بالکل 100%. اور جیسے جیسے مجھے زیادہ لوگ جاننے لگے میرے اندر یہ احساس بڑھتا گیا. بس ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت غالب ہوتی ہے، لوگوں کی زیادہ توجہ کرا دیتا ہے کسی کی طرف. میں صبح سے بھی اپنے معاملات میں مصروف ہوں، اس کے بعد بھی مصروف رہوں گا. کل صبح 12 بجے مجھے احسن پور پہنچنا ہے، اور ظہر کے بعد میں چشتیاں میں ہوں گا، اور عصر کے وقت منچن آباد میں ہوں گا، اور رات کو عارف والا میں ہوں گا. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. یہ دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے بعض اوقات. باقی میرے کچھ ایسے سنگی ہیں یہاں سے کہ مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں اور ابھی بھی گھور کے دیکھ رہے ہیں کہ گل نہیں سنتا. میری مجبوری یہ ہے کہ اب جب ایک بندہ اس قدر زیادہ سفر پہ، اور ہمارا تو یہ حال یہ ہے کہ صبح ایک شہر میں، دوپہر ایک شہر میں، شام دوسرے شہر میں، تو یہ بات مشکل. اب جی یہ کام نہ کرو جی، تھی پیار دی گل کر رہے نا جی، جس کام آئے وہ کرو تھی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو اس طرح کے ماحول کے اندر بعض اوقات معاملات ہو جاتے ہیں. تو امید ہے آپ لوگ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک مسئلہ اور آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے ہمیشہ. اچھا یہ جتنا میں نے آپ کو سفر عرض کیا نا، میں نے بھی ذہن بنا لیا ہے کہ میں نے ذہنی طور پہ تھکنا نہیں، چیزوں سے اکتانا نہیں. سفر، تھکاوٹ، آنا جانا، بعض اوقات بعض چیزوں میں کمزوری بھی آ گئی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار کیا حیثیت ہے ہماری. اگر اللہ تعالیٰ کسی وقت کو ڈیوٹی لگائے تو پھر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی حکمت کا کوئی تقاضا ہے، کوئی بات ایسی ہے. تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں آپ اس پر غور کریں گے. ایک ہے کہ والدین کی زندگی، اور ایک یہ ہے کہ پھر وہ انتقال کر گئے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے والدین کے انتقال کے بعد ان کے 12 حقوق لکھے. 12 حقوق، اور وہ سارے آپ نے احادیث مبارکہ جمع کر کے اور جو ہیں وہ فقہ کی کتابیں جمع کر کے ان میں سے 12 حقوق والدین کے انتقال کے بعد. ان میں سے ایک حق تو یہ ہے کہ بچہ تدفین کا بندوبست کرے، کفن دفن کا، نماز جنازہ کا اہتمام کرے، دعائے مغفرت کا اہتمام کرے. اور دعائے مغفرت بھی وہ صحیح والی کرے، درد والی، یعنی ٹائم نکال کے. ایک ہوتا ہے یہ اجتماع کیا، دعا کی کسی بزرگ نے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ جس طرح انسان کسی چیز کو ایز اے اسپیشل کیس لیتا ہے نا، ایز اے اسپیشل کیس، اس طرح پورے ذوق سے تنہا بیٹھ کے تھوڑا سا پڑھ کے. میرے پاس مدرسے میں 500 سے زیادہ طالب علم ہیں.
اور بچیاں اس کے علاوہ ہیں کہ میں نے کبھی کسی طالب علم سے نہیں کہا کہ یار میری اماں جی دا یا ابا جی دا ختم ہے تے 2 سپارے پڑھ کے دیا دے. میں کہتا ہوں انہوں نے بڑی مشقت کی ہمارے اوپر, بڑی محنت کی. تو اب تو موبائلوں میں قرآن پاک ہے, تو اگر 2 رکوع روز خود پڑھ لیے جائیں تو یہاں سارے دوست بیٹھے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جدو بالا انہوں سپارے پڑھن لائی دے نا, وہ جس طرح پڑھتے ہیں یہ بھی سب کو پتہ ہے. سارے پڑھ دے رہے ہیں وہ کس طرح پڑھتے ہیں. تو آپ ایک رکوع 2 رکوع روز پڑھے جائیں, اور تھوڑا انہماک سے. وہ جڑے لوگ ہوتے ہیں نا جو جن کے ہاں ختم شریف ہوتا ہے, وہ آپ تو بہندے ہی نہیں سپارہ پڑھو تو نہیں بہندے, تو دیگاں پکا رہے ہوتے ہیں. اور پابند کرتے ہیں طالب علموں کہتے پورا قرآن پاک پڑھنا. بھئی پابند کرنا تو منع ہے, 100% آپ نے بات ہی ٹھیک نہیں کی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید اتنی دیر پڑھو جتنی دیر تمہارا دل جمے, اور جب دل نہ جمے تو پھر اسے چھوڑ دو, کل پڑھنا. تو آپ بند کر رہے ہیں پورا پڑھے, کیوں کر رہے ہیں؟ کس نے اجازت دی آپ کو کہ آپ اتنی سختی کریں؟ اور ویسے بھی وہ کریم ہے, وہ جب معاف کرے نا تو پتر صرف بسم اللہ پڑھے تو حضرت عیسیٰ سے رب فرماتا ہے میں نے باپ کو معاف کر دیا. لیکن شرط یہ ہے کہ پتر بھی تو پڑھے نا 2 آیتیں. وہ تو کہتا ہے میں پایا مولوی صاحب تے زور کہ پورے 2 قرآن مجید پڑھ. بھئی تو بھی تو پڑھنا کوئی سپارہ, بات تو تیرے ابا جی کی اور اماں جی کی ہو رہی. تو اصال ثواب کے حسن کے ساتھ اصال ثواب کریں. پھر چونکہ ہم انسان ہیں, کمزوریاں رہ جاتی ہیں زندگی میں, کاش رہ جاتا ہے, پچھتاوے رہ جاتے ہیں. کوئی کام بڑا صحیح کر کے بھی کریں پھر بھی اس میں کمزوریاں رہ جاتی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا بھی حل فرمایا. الترغیب و ترہیب میں حدیث موجود ہے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کسی کے والدین دنیا سے چلے جائیں اور اسے کچھ باتوں کا پچھتاوا رہ جائے, کچھ سے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں اور کچھ کو موقع نہیں ملتا, ٹائم ہی نہیں آتا. اقبال جیسے لوگ کہتے ہیں میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی, وقت آتا ہے تو ٹائم آ جاتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اگر والدین چلے جائیں اور کچھ باتوں کا پچھتاوا رہ جائے تو کیا کریں؟ تو حضور نے حل بتایا. فرمایا اس طرح کرو, پھر والدین کے لیے دعا کرو, اتنی دعا کرو, اتنی دعا کرو, کرتے رہو, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فرما برداروں میں درج فرما دے گا. اور پھر ایک بات حضور نے یہ بھی بیان فرمائی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو چاہتا ہے نا والدین سے ان کی قبر میں بھی اچھا سلوک کرے. حضور سارے چاہتے ہیں, فرمایا جو چاہتا ہے والدین سے ان کی قبر میں بھی اچھا سلوک کرے, اسے چاہیے کہ والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, ان سے ملاقات کرے, ان کے ساتھ شامل ہو. اور اس پر ہمارے شارحین حدیث نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر والدین کے دوستوں کا یہ حال ہے تو پھر والدین کے رشتہ داروں کا کیا حال ہوگا. یہ بہن بھائی پیارے ہوتے ہیں بندے کو, لیکن وہ انسان باتیں کر لیتا ہے, چھوٹی چھوٹی رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں, اولاد کے سامنے بھی کہہ بیٹھتا ہے, بعد میں وہ پیار کرنا بھی چاہے تو بچے کہتے ہیں تسی تے جان دے سو, ہن نہیں جان دینا. ہوتا یہ ہے کہ اپنے چچاؤں کے ساتھ, اپنے ماموں کے ساتھ, اپنے قبیلے اور خاندان کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ. 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی ہے, باقی جرم روک دیے جاتے ہیں, سزائیں صبح قیامت اللہ فیصلہ کرے گا. 2 سزا, ایک قطع رحمی, بلا وجہ رشتے توڑنا بغیر کسی شرعی عذر کے, ملنا ملانا چھوڑ جانا, اور ایک والدین کی نافرمانی. یہ 2 جرم ایسے ہیں جن کی تکلیف اور جن کی کسک اور جن کی شدت اور جن کی تکلیف انسان دنیا میں بڑی جگہوں پہ محسوس کرتا ہے. تو اپنے والدین کے بارے میں اپنے رویے کو نہایت مثبت کرنے کی ضرورت, نہایت عمدہ کرنے کی ضرورت, اس کے اندر خاص چاشنی پیدا کرنے کی ضرورت. اور کوشش کریں کہ والدین کو, یہاں بہت بڑے بزرگ ہوتے تھے ہمارے گجرانوالہ میں, مفتی عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے سارے شہر کے استاد صاحب کی والدہ نے بہت زیادہ عمر پائی, بہت زیادہ عمر پائی والدہ صاحبہ نے. تو استاد صاحب سے کوئی بندہ ٹائم مانگتا تھا تو کہتے تھے اماں جی نے پوچھ کے دساں گا.
تو کچھ ان کے جو بے تکلف دوست تھے وہ ہنستے تھے, کہتے تھے چلو پوچھا جائے پھر امی نو. تو استاد صاحب کہتے تھے اماں جی بوڑھی ہیں, میں نہیں جاتا تو پریشان ہو جاتی ہیں, اور وہ دوائی بھی مجھ سے لینا پسند کرتی ہے, تو وہ اجازت دے دینا تو پھر ذرا میرے لیے آسان ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے میں, ان کے علم میں, ان کی عمر میں برکات رکھی. ایک طویل لسٹ ان کے فیض پانے والے لوگوں کی ہوئی. وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی والدہ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی. تو اپنی زندگی میں اپنے والدین کے لیے رویہ, ان کی قبر پر حاضری, ان کے دوستوں سے اچھا سلوک, جو وہ نیکیاں کرتے تھے وہ جاری رکھی جائیں. ان کے لیے دعائے مغفرت وقت نکال کے کی جائے. یہ زندگی میں اپنے ان خوبصورت رشتوں کے ساتھ انسان جیے, اور خوبصورت رشتوں کے ساتھ انسان وقت. میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب, یہاں بھی میری ان سے ملاقات ہوئی, اور پھر وہاں بھی جب ملاقات ہوئی تو بڑے وہ اپنے لہجے کے لحاظ سے خوبصورت آدمی تھے. ملاقات ہوئی تو اس طرح کے کسی عنوان پر ایک شیخ گفتگو کر رہے تھے, تو بعد میں ملاقات ہوئی تو بڑے رو پڑے. میں نے کہا کہ آپ کی نفاست بتاتی ہے کہ والدین کی آپ نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں, تو رونا کس بات کا؟ کہنے لگے خدمت تو پوری کی لیکن ایک تکلیف رہ گئی, میں پردیس میں رہ گیا, اور وہ جو خاص کیفیات باقیوں کی نصیب تھی وہ مجھے نصیب نہ ہو سکی. تو وہ دل کے اندر ایک خاص چیز رہتی ہے. چلیں بات آ گئی تو ایک اور آپ کو سناؤں. میں ایک دفعہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا, تو ایک صاحب والدہ کو ویل چیئر پہ گھما رہے تھے, طواف کرا رہے تھے. تو وہ اماں جی کسی بات میں سخت سست کہہ رہی تھی اپنے بیٹے کو, تو نہ چاہتے ہوئے میری توجہ ادھر چلی گئی. وہ بچہ بھی تھوڑا سخت ہو رہا تھا کہ اماں جی ہن تسی چھڑ دیو گل, اتنی تو میں محنت کر رہا ہوں, پسینہ آیا ہوا ہے. تو بعض بزرگ ہوتے سخت طبیعت کے ہیں. تو میں نے ان سے اجازت لے کے تھوڑی مداخلت کی. میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات میں بھی عرض کروں. کہنے لگے کر لیں. تو میں نے اس بچے سے کہا, میں نے کہا تو خوش نصیب ہے, تو ڈبل عمرہ کر رہا ہے, ڈبل حج کر رہا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں بڑے موقع ملے پر زندگی میں یہ موقع نہیں مل سکا. اپنی خوش بختی سمجھیں, ذہن کو حاضر کریں. اور ایک بات آخر میں کہتا ہوں, اسے یاد رکھنا, کچھ چیزیں ہماری چاہت ہیں, کچھ ہمارے رب کی چاہت ہے. کچھ ہماری چاہت ہے, یہ میں نے کھانا ہے, یہ اللہ نے کچھ بندے کو اختیار, اور کچھ خالص اللہ کی چاہت, اس میں بندے کا کوئی دخل ہے. یہ جو ہمارا قبیلہ ہوتا ہے نا, اور یہ جو ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں, یہ ہمارے رب کی چاہت ہے. اس نے جس قبیلے میں چاہا ہمیں پیدا کیا, جو ماں باپ چاہے ہمیں عطا. نہیں سمجھے آپ میری بات کو؟ تو جو چیز اللہ کی ہمارے حق میں چاہت ہے وہ ہمیں بڑی چاہت سے اس کو نبھانا چاہیے نا, کیونکہ کچھ چیزوں میں ہمارا اختیار ہے, کچھ میں ہمارا اختیار ہے. جو قبیلہ, جو ماں باپ, جو رشتے اللہ نے چاہے وہ ہمارے لیے, تو جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیے ہمیں بھی پورے دل سے پسند کرنے چاہیے, اور پوری طبیعت کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کی والدہ پر اپنا خاص فضل فرمائے اور اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے. تھوڑی تقریر کرنا والا مولوی, تھوڑی تقریر میں چلے ایک بات اور کر دیتا ہوں. آپ نے حکم فرمایا تو تقریریں ویسے بھی کوئی پیٹ بھرنے کے لیے تو ہوتی نہیں, اور یہاں ماشاءاللہ کافی بزرگ بیٹھے ہیں, گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں, یہ تو ہوتی ہے نصیحت کے لیے. اور وہ میں اپنا مدعا آپ کو بیان کر چکا. ایک بات برسبیل تذکرہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. کچھ معاملات اتفاقیہ بھی ہوتے ہیں, حادثاتی بھی ہوتے ہیں, جن میں انسان کو بڑی جلدی غصہ آتا ہے, اور غصہ فی نفس ہی برا نہیں ہوتا, غصہ بعض اوقات بہت اچھا بھی ہوتا ہے. جس طرح اسلام درگزر کی بات کرتا ہے, جس طرح معافی کی بات کرتا ہے, اس طرح انسان کو کھڑا ہونے کا سبق بھی دیتا ہے. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ کے لفظ بھی قرآن پاک نے بیان فرمائے. یعنی صرف رحماء بینہم میں نہیں آیا, اشداء علی الکفار بھی آیا ہے. آپ کو بعض معاملات کے اندر سخت بھی ہونا چاہیے. حدود اللہ کے معاملے, مسند احمد میں حضرت عمر کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے. حضور فرماتے ہیں میری امت میں حدود اللہ کے معاملے میں, دین کے معاملے میں سب سے سخت حضرت عمر ہیں. انسان میں غصے کی کیفیت بالکل ختم ہو جانا یہ بھی ٹھیک نہیں, لیکن غصہ کس پہ آئے؟ زیادہ تو اپنے گناہوں پہ آنا چاہیے.
زیادہ اپنی غلطیوں پہ آنا چاہیے. لیکن ہمیں غصہ کس پہ آتا ہے؟ جب ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان شدید غصے میں ہوتا ہے، اور کچھ بچوں کو ہم بلا وجہ بھی غصے والا تھا 5-6 سال کا، کہنے لگی یہ بڑا غصے والا ہے. میں کہ اماں ہے تے نہیں، پر انہوں کہہ کے کر چھڑی، انہیں پھر پکا ہو جانا ہے. روز دی اماں کہندی نا بڑا غصے والا ہے، وہ پھر کی ہوندا ہے؟ وہ پکا ہو جاتا ہے. ابا جی روز کہندے اے نا گل کرے جے بڑے غصے والا ہے. میں کہ کوئی غصہ شوسا نہیں، تسی والدین ہو تاں غصہ کردا ہے، جدوں میدان جو نکلے گا لگ پتہ جائے گا کنے کو غصے والا ہے. تو آپ تو اس کا ذہن خراب کر رہے ہیں، یہ بڑا غصے والا ہے. اس کو ایس ایچ او کے سامنے آتا غصہ، پھر تو غصے والا ہے. اگر تو اسے سخت گیر آدمی کے سامنے کھڑا کرے تو یہ بڑا غصہ کرتا ہے تو پھر غصے والا. اور اگر بڑا سیاںا ہے اس کا غصہ کہ ماڑے بندے پہ ٹائم پہ آتا ہے، اور تگڑا آ جائے تو کہتا ہے سر جی کیا حال ہے، تو پھر یہ غصے والا نہیں. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات شدت ہوتی ہے بعض لوگوں کی طبیعت میں مزاج کے لحاظ سے، اور یہ آ جاتی ہے. ان میں جیسے شروع میں کہا انسانی کمزوریاں غالب رہتی ہیں، آ جاتی ہے بعض اوقات شدت. اب سب سے زیادہ ماں باپ کے حق میں جو چیز کنٹرول کرنے والی ہے وہ اپنے غصے والے جذبات. نہیں، ہر جگہ آپ کسی مقام پر کچھ کر لیں، لیکن بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کہہ دیتے ہیں، کہنا نہیں چاہتے، ہو جاتے ہیں، اور بعد میں شدید پچھتاوا ہوتا ہے. لیکن وہ ماں باپ کے لیے بھلانا مشکل ہو جاتا ہے. زیادہ لمبی بات نہیں کی تھی بیٹے نے، زیادہ لمبی بات نہیں کی تھی، بس وہ گھر میں لڑائی ہو رہی تھی بیوی کی اور اماں کی، تو اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ اماں چل تم بھی تھوڑی سیاਣੀ ہو جا، تسی بھی تو سیانے نہیں نا، اتنا ہی کہا تھا. تو اماں کو تو اپنی 42 اور 45 سال کی ساری زندگی یاد آ گئی. اس نے کہا پتر میں نے تو بھری جوانی میں نئے کپڑے پہننے چھوڑ دیے تھے کہ چلو میرے بچے لے لیں، اور میں نے تو بڑی جلدی بڑے سکھ چھوڑ دیے، میں تو اپنے قریبی رشتہ داروں کی شادیوں پہ نہیں گئی، میرے بچوں کے پیپر ہیں، اور تو گیا اسکول تو میں نے بچھا لیا مصلی، یا اللہ میرے بچے کو کامیاب. میں سیاਣੀ نہیں تھی، میں نے تو آج پتہ لگا میں سیاਣੀ نہیں سا. اتنے جملے کہے تھے بھری لڑائی میں ابا جی کو کہ ابا جی تسی بھی تو پھر زیادتی کر جاندے ہو نا. ہو سکتا ہے بوڑھا باپ اس وقت تو کوئی کمزور بات نہ کرے اور غصہ کرے، لیکن کمرے میں رات کو جب جاتا ہے تو رو رو کے نا اس کا سارا تکیہ بھیگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے میرا پتر ہی مینوں کہہ رہا ہے کہ میں ظالم ہوں. میرا بیٹا، میں نے خود دیکھا ہے، میں نے خود زندگی کے وہ ایام دیکھے ہیں کہ جب باپ کہہ رہا ہوتا ہے اپنے گھر میں کہ میرے کپڑے نوے ہی نے، میں عیدوں 8 دن پہلے تو سوائے نے، تسی بچیاں دے لو. حالانکہ اس کی چڑھتی جوانی ہے، اسے ضرورت ہے، اس پر جچیں گے، اس کی خواہشات تازہ ہیں، لیکن ہم اپنے غصے کے وقت کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں، ساری زندگی کنٹرول، ساری زندگی وہ کنٹرول. بھلانا بھی چاہتے ہیں بوڑھے تو ان سے وہ باتیں بھولتی تو ہم نے کیوں کی. وہ کفن میں کئی دفعہ جملے ساتھ جاتے ہیں انسان کہنے میں نوینج کیا سی، تو خدا را وہ اپنی زندگی میں ایسے لفظ نہ بولے. کم از کم ماں باپ کے لیے وہ کہا ہے نا حضرت رومی نے، وہ کہتے ہیں وقت گزر جاتا ہے اور باتیں یاد رہ جاتی ہیں. ایک شخص جنگل میں جاتا تھا لکڑیاں کاٹنے، تو شیر سے دوستی ہو گئی، تو پھر وہ ایک مقام ایسا آیا کہ وہ گھر میں سرپرائز دینا چاہتا تھا. کہتا میرا ایک دوست ہے جنگل میں، بڑا دوست ہے، تو شیر سے بھی کہتا میرے گھر آ، تیری دعوت کر دی ہے. تو گھر بلا لیا اس نے، شیر آ گیا، کچا ہی گوشت اس نے رکھ دیا. بیوی کہنے لگی پکانا کہاں؟ میں کہنے لگا سرپرائز ہے. جیسے شیر آیا تو گوشت کھایا، تو بیوی کہنے لگی یہ کتے بلے دوست رکھے تو نے. شیر چپکے سے چلا گیا. پھر جا کر کے اگلے دن وہ جب آیا تو بڑے غصے سے شیر نے کہا یہ جو کلاڑی لکڑیاں کاٹنے والی تو لایا، اسے میری پشت پہ مار. یار نہیں تو میرا دوست. کہا مار. جب سختی کی، پنجہ دکھایا، دھاڑ دکھائی تو اس نے مار دی، زخم ہو گیا. اب اس شیر نے اسے کہا کہ یہ سمجھانے کے لیے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، مثالیں ہوتی ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے. تو اس نے کہا کہ کل سے آنا ضرور لکڑیاں کاٹنے، یہ وقتی بات تھی، ختم ہو گئی، آنا ضرور ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے آؤں گا. وہ آتا رہا، جاتا رہا، وقت گزر گیا، کچھ زمانے بیت گئے. تو ایک دن کہنے لگا وہ ذرا میری بال اتار کے دیکھنا.
وہ جو تو نے گھاؤ لگایا تھا زخم وہ کدھر ہے؟ تو اس نے وہ سارا ٹٹول کے دیکھا تو اسے زخم نہ ملا. تو عارف رومی فرماتے ہیں وہ پتہ کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا میرا زخم بھر گیا ہے پر تیری بی بی نے جو بات کی تھی وہ میرے دل میں زندہ ہے. اس کی چبھن محسوس کرتا ہوں. وہ جب اس تیرے گھر کی طرف سوچتا ہوں تو اس کی کسک محسوس کرتا ہوں. وہ سہانے روح بن گئی ہے بات. وہ مجھے مار ڈالتی تلوار سے. پر یہ سخت جملہ میرے لیے، جب ایک درندے کو باتیں یاد رہتی ہیں تو وہ ماں جس کے سینے میں خدا نے اپنی رحمت رکھی ہے، وہ باپ جس کے دل کو اللہ نے نرم کیا ہے، باتیں یاد رہ جاتی ہیں. اور بچوں کی باتیں، اولاد کی باتیں یہ بھلائی جاتی نہیں. مہربانی کریں تھوڑا اس پر خاص توجہ کریں. اب یہ موقع نہیں ہے ورنہ میں ایک اور پہلو بھی تھا اس کا، اس پر بھی بات کرتا. صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے خامند کا ہے. عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے، اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی، چلو تسی نہ بولو گال ٹھیک ہے، مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی، میں صحیح بات کر رہا ہوں. بس اس کو اپنے ذہن میں بسا کے رکھیں. وہ ہم نہ وقتی طور پر کسی کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی مردانگی دکھانے کے لیے، کچھ بندے کہتے میں تو لڑائی ختم کرنے کی گل کی تھی. لڑائی ختم کرے گا تو کسی کا دل چیر کے، کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچا کے. تو والدین کے معاملے میں اپنے دل کو تازہ دم رکھیں، ہمیشہ ذہن بنا لیں، طبیعت کے اندر یہ بات پیدا کر لیں کہ کبھی بھی والدین کے. میرے مدرسے کے ایک طالب علم نے ایک دن مجھ سے کہا، اس نے کہا کہ کئی دفعہ آپ بات کرتے ہیں اپنے والدین کی تو آپ کتنی کو بات کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا اوہو، میں نے تو جب زمانہ دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ وہ کتنے بڑے لوگ تھے. یہ جو خاص دیسی سادے ماحول کے لوگ ہوتے ہیں نا، کم پڑھے لکھے، یہ تو بڑے اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں. ڈرتے زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ سے، زیادہ یہ لوگ قابل التفات ہوتے ہیں. میں نے اس سے کہا کبھی زندگی میں موقع ملا تو میں تو کئی جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں، کبھی کلام کروں گا. اس لیے کہ کسی نے کہا تھا ماں ان پڑھ بھی ہو تو بچے کے لیے یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہے، یونیورسٹی ہوتی ہے. باپ بالکل انگوٹھا چھاپ بھی ہو تو اپنے بیٹے کے لیے وہ علمی اتھارٹی ہوتا ہے. وہ جو بات سمجھا سکتا ہے وہ کسی اور کی سمجھ میں نہیں آتی. تو اس لیے اپنے ذہن کو گنجائش دے کے رکھیں اور اس معاملے میں اپنے غصے پر بھی خاص کنٹرول کریں. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے. وما علینا الا البلاغ.